اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، پاکستان کی تاریخ میں کئی بڑے سانحے رونما ہوئے جن کے زخم آج بھی روح کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ انہی میں ایک اور سانحے کا اضافہ پچھلے دنوں ہوا جب ایک خاتون کو اس کے بچوں کے سامنے رات کے اندھیرے میں کچھ بدبختوں نے جنسی درندگی کا نشانہ بنایا۔ اس تمام واقعے کی تفصیلات اور اس کے بعد عوام کا سخت رد عمل آج ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ ناظرین، سوشل میڈیا اور نیوز چینلز پر ان دنوں سب سے اہم موضوع جو اس وقت چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ لاہور کے علاقے گجر پورہ میں موٹر وے پر خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ متاثرہ خاتون کا کہنا تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر تھی، انہوں نے اس وقت سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن اس نے خود کو محفوظ محسوس کرتے ہوئے پہلے کی طرح اسی راستے پر سفر کرنے کا ارادہ کیا اور رات کو تقریباً 1:30 بجے اپنی کار میں اپنے 2 بچوں کے ہمراہ لاہور سے گجرانوالہ واپس سفر پر نکل گئی۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ اچانک گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا اور جب گاڑی رک گئی تو اس نے پہلے ایک رشتہ دار کو فون کیا تو ان کے رشتہ دار نے موٹر وے پولیس کو فون کرنے کا کہا۔ پھر اس خاتون نے فوراً موٹر وے پولیس کے ایمرجنسی نمبر پر کال کی۔ پولیس نے پہلے اس کی لوکیشن لی مگر پھر موٹر وے پولیس نے کہا کہ یہ علاقہ ہماری رینج سے باہر ہے۔ خاتون کا کہنا تھا کہ وہ اس صورتحال سے واقف تھی، اس لیے اپنی کھڑکیوں اور دروازوں کو لاک کر دیا۔ اتنے میں اچانک 2 آدمی کہیں سے سامنے آئے، ان کے پاس لاٹھیاں اور بھاری پتھر تھے۔ انہوں نے لاٹھیوں اور پتھروں سے کار کی کھڑکیوں کے شیشوں کو توڑا اور خاتون کو بری طرح مارا پیٹا۔ خاتون کے ساتھ ساتھ بچوں پر بھی تشدد کیا۔ وہ درندے چھوٹے بچے کو پکڑ کر بھاگ گئے، جس کی خاطر خاتون بھی ان کے پیچھے بھاگی۔ پھر وہ درندے زبردستی خاتون اور اس کے بچوں کو نزدیکی جنگل میں لے گئے، جہاں بچوں کے سامنے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس سے طلائی زیورات اور 1 لاکھ روپے کیش لے کر فرار ہو گئے۔ آخرکار جب پولیس وہاں پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ خاتون کی گاڑی کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور بچے اور خاتون بری طرح سہمے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مقامی پولیس کو اطلاع دی۔ عورت بری طرح سے زخمی تھی اور اس کے پیر سوجے ہوئے تھے جبکہ سر سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ پولیس اہلکاروں نے خاتون اور بچوں کو ریسکیو کیا تو وہ کیچڑ میں لت پت تھی جبکہ بچے بھی بالکل بے جان ہو چکے تھے۔ ناظرین، جب متاثرہ خاتون نے موٹر وے پولیس کو کال کر کے بتایا کہ وہ کسی مصیبت میں ہے تو موٹر وے پولیس کی طرف سے کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا گیا کہ یہ علاقہ ہماری حدود سے باہر ہے۔ پھر جو سب سے قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ موٹر وے پولیس کو کال کرنے کے کچھ دیر بعد ہی وہ ڈاکو بالکل اسی لوکیشن پر کیسے پہنچ جاتے ہیں جو لوکیشن اس خاتون نے کال پر موٹر وے پولیس کو بتائی تھی۔ یہ تمام باتیں اس FIR میں تو درج نہیں ہیں، لیکن یہ سوالات اتنے اہم ہیں جن کی ہر حوالے سے تحقیقات کی جانی چاہیے۔ یہاں اس کیس کا ایک اور پہلو بھی سامنے آتا ہے جسے کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور وہ یہ کہ متاثرہ خاتون 1 لاکھ روپے نقدی لے کر اپنے بچوں کے ساتھ رات دیر کو موٹر وے پر سفر کو نکلتی ہے تو یہ تو صاف ظاہر ہے کہ ضرور کوئی اہم بات تھی یا کوئی ایسی ایمرجنسی تھی جس نے اس خاتون کو رات کے اندھیرے میں سفر کرنے پر مجبور کیا تھا۔ لیکن وہ ایمرجنسی کیا تھی اس کی تفصیلات ابھی سامنے آنا باقی ہے۔ اب جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اس خاتون نے اتنے بڑے سفر پر نکلنے سے پہلے گاڑی میں پیٹرول چیک کیوں نہیں کیا، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی لمبے سفر پر نکلنے سے پہلے اپنی گاڑی میں پیٹرول چیک کرنا بھول جائے۔ تو دوستو، یہاں پر اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اس خاتون کو انتہائی ایمرجنسی میں گھر سے نکلنا پڑا ہو جس کی وجہ سے وہ گاڑی میں پیٹرول دیکھنا بھول گئی، کیونکہ جب انسان ذہنی اذیت میں مبتلا ہو جائے تب تو وہ جلد بازی میں ایسے کام کر جاتا ہے جو بعد میں اس کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ کسی نے جان بوجھ کر گاڑی کے پیٹرول سسٹم سے چھیڑخانی کی ہو، جو کوئی جاننے والا ہی تھا جسے معلوم تھا کہ وہ خاتون سونا اور کیش لے کر گھر سے نکل رہی ہے اور جس راستے سے جا رہی ہے وہ تمام ڈیٹیل بھی اس کو معلوم تھی، اور پھر مسلسل اس خاتون کا پیچھا کیا گیا اور جب انہیں گاڑی رکتے ہوئے دکھائی دی تو تب انہوں نے یہ تمام کارروائی کر ڈالی۔ اس تمام واقعے میں اصل بات کہیں چھپ گئی ہے یا اصل حقائق خود چھپائے جا رہے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آخر میں کوئی ذاتی دشمنی ہی نہ نکل آئے۔
لیکن اس تمام واقعے میں پولیس کا کردار بھی انتہائی افسوسناک رہا کہ عین اس وقت جب اس خاتون کو شدید مدد کی ضرورت تھی تو پولیس نے انکار کیوں کیا۔ اور اب سی پی اے لاہور نے اس سانحے سے متعلق جو بیان دیا وہ غیر ذمہ دارانہ اور قابل مذمت ہے۔ بطور پولیس افسر انہیں ستم رسیدہ مظلوم کو انصاف دلانے پر فوکس کرنا چاہیے تھا، نہ کہ وہ اس غلط موقع پر تنقید کرتے۔ ایک اعلیٰ پولیس افسر کا یہ رویہ مایوس کن اور ناقابل دفاع ہے۔ اس واقعے کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک بار پھر گرما گرم بحث جاری ہے، جذباتی پوسٹیں کی جا رہی ہیں، سخت سزا کے مطالبے اور سرے عام پھانسی کی بات ہو رہی ہے۔ جہاں معاشرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، وہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے پائے گئے کہ عورت اکیلی کیوں نکلی۔ ان کی یہ بات صحیح بھی ہے کہ رات کے آخری پہر 2 بچوں کو لے کر اکیلے گھر سے نکلنا ایک درست فیصلہ نہیں تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ قانون کے رکھوالے کہاں ہے، قانون کہاں ہے؟ اگر راہزنوں کے ڈر سے رستے ہی بدلنے ہیں تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات بھول گئے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر اس کے لیے بروز حشر جواب دہ ہوگا؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسے لوگوں کو سرے عام پھانسی نہیں دینی چاہیے؟ ایسے لوگوں کو چوکوں اور چراہوں پر نہیں لٹکا دینا چاہیے جو خواتین کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کو تار تار کر دیتے ہیں؟ یہ صرف ایک واقعہ ہے جو کہ میڈیا کی آنکھوں میں آ گیا، جبکہ اس جیسے کئی واقعات ہمارے معاشرے میں عام ہوتے جا رہے ہیں۔ مدینہ کی ریاست کی باتیں کرنے والوں کو یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ مدینہ کی ریاست میں ایک عورت سونے کے زیورات پہن کر ایک اونٹ پر رات کے اندھیرے میں سفر کو نکلتی ہے تو راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روک کر پوچھا کہ اندھیرے میں سفر کرتے وقت ڈر نہیں لگتا؟ جس پر اس عورت نے جواب دیا کہ یہ بات کرنے والا یا تو خود عمر ہے یا پھر عمر فوت ہو چکے ہیں۔ جب اس طرح کے سانحات رونما ہوتے ہیں تو 4 دن تک تو ٹی وی اور سوشل میڈیا پر گرما گرم بحث رہتی ہے، بلکہ اب تو یہ حال ہے کہ ہر دن ایک نیا واقعہ، ایک نیا سانحہ رونما ہو رہا ہے۔ موٹر وے کے سانحے پر لوگوں کی زبانیں چلیں تو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسلام میں آدھی رات کو عورت کے گھر سے نکلنے کو منع کیا گیا ہے، لیکن اسلام اور کن کن باتوں سے منع کرتا ہے، ذرا تسلی سے ٹھہر کر ہم نے اس بات پر بھی سوچنا ہے۔ قوموں کی زندگیوں میں کبھی نہ کبھی ایسے مواقع ضرور آتے ہیں کہ اس مقام پر ٹھہر کر سوچنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اگر آج مستقل بنیادوں پر اسلامی اصولوں کے مطابق معاشرے کی تعمیر نہ کی گئی تو مستقبل میں اور بھی خوفناک نتائج کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے پر رحم فرمائے اور معاشرے کی خواتین اور بچوں کی عزتوں کو تار تار کرنے والے درندوں کو نیست و نابود فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پر ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔